الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا مسجد کے اندر. وہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قطرہ قطرہ دریا میں شبد، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اگر کوئی آدمی دوسری یا تیسری منزل پہ جانا چاہے گا تو وہ پہلے سیڑھی پہ قدم رکھے گا، اس کے بعد دوسری پہ، پھر تیسری پہ، اس کے بعد ہی وہ اوپر منزل پہ دوسری یا تیسری یا پانچویں پہ تبھی پہنچ پائے گا. اس لیے قطرہ قطرہ دریا میں شبد، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. دریا دریا نہر میں شبد، اور دریا دریا جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. نہر نہر سمندر میں شبد، جب نہر ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک بہت بڑے سمندر کا روپ اختیار کر لیتا ہے. اسی طریقے سے یہ اللہ کا گھر ہے، آپ لوگوں نے اس کو بنوایا تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ وہ مرنے کے بعد بھی تا قیامت تک کام آتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کی بہت ساری الگ الگ روایتیں اور فضیلتیں ہیں، لیکن ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ کو موٹی موٹی سی بتلا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذہن کے اندر اس چیز کو بھی رکھے کہ ہم نے مسجد بنوا دی، یا ہم نے روڈ کے کنارے نل کٹوا دیا، یا بجلی کا ایسا انتظام کرا دیا کہ آنے جانے والوں کو کسی بھی صورت میں تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ بجائے پہلے تکلیف تھی اب وہ تکلیف دور ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں، ٹھیک ہے نیک کام کر دیا، نیک کام ہو گیا، مسجد بنوا دی، اب اس مسجد کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، پنکھے لگوا دیے، پنکھوں سے جتنے لوگ ہوا کھائیں گے، مرنے کے بعد اس کا جو ثواب کا میٹر ہے وہ برابر چلتا رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. یہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم نے اعمال چھوڑ دیے اور اسی امید پہ ہم رک گئے کہ بس ہم نے مسجد بنوا دی یا ہم نے اور دوسرے کار خیر کام کرا دیے کہ بس اب تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں، رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، لیکن اپنے طور سے اللہ کے جو احکام ہیں ان کو بھی برابر پورا کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کے اوپر بھی عمل پیرا ہوتا رہے، ان پر بھی عمل کرتا رہے. لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتلا کے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو. اس کا مطلب یہ ہے ہم مسجد کے اندر آئے، اللہ کے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکایا، یا ہم نے ایک ایسا کام کیا جس سے لوگوں کی تکلیفیں دور ہو گئی، یا ایسا کام کیا. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافی حد تک دور تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مسجد کافی دوری پر ہوتی ہے تو مسلمانوں کو وہاں جانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو کسی نیک اللہ کے بندے نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ مسجد وہیں بستی میں بنوا دی کہ چلو بھائی لوگوں کو زیادہ دقتیں نہ ہو، زیادہ دور آنے جانے کی تکلیف نہ ہو، چلو ایسا کر لو کہ بھائی مسجد ہم یہیں بنوا دیتے ہیں اور آپ اپنا نماز پڑھتے رہیے، جمعے میں آتے رہیے. تو یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان مت جتلا کے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو
یعنی کہ اپنے اوپر اس چیز کا گھمنڈ نہ کریں کہ میرے پاس پیسہ تھا میں نے اس کو بنوایا، تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا تو تم نے نہیں بنوائی، تمہارے پاس پیسہ ہوتا تو تم بنواتے نہیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی اور یہ کار خیر، یہ کام اللہ نے تم سے لیا۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو دھیان سے سننا، بڑی کام کی باتیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا ہوں۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منت شناس عضو کے بخدمت بداشتت، بلکہ احسان مان کے بادشاہ نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے نمازیں پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا زکوٰۃ ادا کر دی، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم سے یہ کام کرایا، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ کی طرف سے ہوا۔ اس لیے کوئی بھی کار خیر کام ہو یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں ایک بات آتی ہے، بندے کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ کام کرنے کا، کار خیر کام کرنے کا، تو بندہ اس کام کو کر گزرتا ہے، بندہ اس کام کو کر گزرتا ہے، اور اس نیت سے پھر بندہ کام کو کرتا ہے۔ کوئی بھی کار خیر اور نیک کام ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں ایک بات آئی ہے، میں اس کام کو اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ مسجد بنی الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی، خوشی ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گھر اور بنوا دیا۔ لیکن مسجدیں آپ ایک نہیں ہزاروں بنوائیے، لیکن فائدہ تب ہوگا مسجد بنوائیں اور پھر اس کو آباد رکھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتلا دیتا ہوں، ایک غیر مسلم تھا، اس غیر مسلم سے میری بہت پوچھ نیچ ہوئی، بہت، صرف اس معاملے میں بابری مسجد کے مسئلے میں وہ میرے ساتھ میں کافی بحث و مباحثہ ہوئی۔ اس نے مجھے ایک بات ایسی کہی کہ میں وہاں خاموش ہو گیا تھا، میرے سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا، اور یقین مانیے مسلمانوں کے اندر سے آج غیرت ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، مسلمانوں کے اندر کوئی نام شرم و حیا کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی۔ اس بندے نے مجھ سے سوال، سنو آپ، اس بندے نے، غیر مسلم تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ آپ بابری مسجد کے اوپر لڑ رہے ہو، اگر وہاں مسجد نہ بنائے مندر بنے گا۔ پھر اس نے سوال یہ اپنی طرف سے بتلایا کہ اگر مندر بھی نہیں بنے گا تو مسجد بھی نہیں بنے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جب کسی انسان کا کوئی حق ہوتا ہے تو وہ تو اس کو لے کے رہے گا، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا جائز ہے، اپنے حق کے لیے، ناانصافی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، اپنے حق کے لیے لڑو، لڑنا جائز ہے۔ اس نے مجھ سے پھر یہ بات کہی کہ پورے ملک میں کتنی مسجدیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اتنی مسجدیں کہ ہماری گنتی سے باہر ہے پورے ملک میں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کتنی مسجدیں آباد ہے، کتنے لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ بڑی سے بڑی مسجد خالی ہے۔ یہاں کے مجھے افسوس ہوا مسلمانوں پر، میں یہاں خاموش ہو گیا تھا کہ اس کا کیا جواب۔ تو مسجد ایک نہیں ہزار بنوائیے، لاکھ مسجد بنوائیے، لیکن مسجد بنوانے کے بعد اس کو آباد تو رکھیے۔ اس مسجد کو آباد رکھنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی آدمی ایک گھر بنواتا ہے، گھر بنوا کر کے محض اس کو چھوڑتا نہیں ہے، گھر کس لیے بنوا رہا ہے؟ تاکہ اس میں ہم رہیں، ہمارے بیوی بچے رہیں، سب رہیں اور خوش رہے سب۔ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بنوایا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، اب ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اب اس مسجد کو آباد رکھیں۔ نیک کام کرنے کا دل کسی کا نہیں کرتا، نماز پڑھنے کی طبیعت کسی نہیں کرتی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ کار خیر کا کام ان کو اگر بتا دیا جائے تو وہ اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ حالات اتنے سنگین اور اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے مسلمانوں کو کہ فلاں جگہ نچنیاں آئی ہوئی ہیں، جو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں، پتہ چل جائے کہ وہ آئی ہوئی ہیں، تو کم سے کم لاکھوں روپیہ مسلمان ان کے اوپر خرچ کر دے گا۔ سچ ہے بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔
حقیقت ہے مسلمانوں کے حالات، اور پھر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حکومتوں کو گالی دیتے ہیں، حاکموں کو گالی دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے موجودہ پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، پردھان منتری گرہ منتری امت شاہ ہے، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی ان کو گالی نہ دو، ان کو گالی دینے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گالی دو اگر دینی ہے، اپنے آپ کے گریبان میں جھانکو اور یہ دیکھو کہ مسجد ہے، ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں نہیں جا رہے، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر ہم نماز ہوگی کس کو کتنی تاکید کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، جمعہ کا دن بہت بابرکت اور مبارک دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم تعقلون۔ اے ایمان والو، جب تم کو نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو پس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جیسے ہی جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اور سب لوگ اس کو سنتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہاں کا ٹائم بھی مقرر ہے، 1:30 بجے جمعہ ہے اور 12:30 بجے اذان ہے، تو پہلے آ کر کے بیٹھو مسجد کے اندر۔ جب پہلے آؤ گے مسجد میں، جمعے کا یعنی نماز کا انتظار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ ایک کتاب ہے جمعے سے متعلق، بہت اہم کتاب ہے، اس میں میں نے پڑھا کہ جب مسلمان جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ہمیں کچھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ لو میں تو دے رہا ہوں، لیکن ہم لینے والے نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر ایسے ایسے انعامات مقرر کیے ہیں بشرطے کہ مسلمان لینے والا ہو۔ اللہ کی رحمت سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، ہمارے علماء کرام بیان کر کر کے تھک چکے ہیں، مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دل و دماغ میں بات نہیں بیٹھتی۔ وجہ کیا ہے کہ دل پتھر ہو چکے ہیں، اور پتھر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، میوزک بند نہیں ہو رہا، میوزک سن رہے ہیں، ایئر فون کانوں میں لگائی ہوئی ہے اور گانے بج رہے ہیں، تو پتھر دل اس لیے ہو گئے۔ گھر کے سامنے مسجد ہے، ہمت نہیں ہوتی مسجد تک 2-4 قدم بڑھا کے نماز کے لیے آ جائے۔ اگر اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے، ہم یہاں امن کی زندگی جی رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جس میں مسلمان اپنی آزادی کھل کے بھی نہیں جی رہا۔ مسلم ممالک ہیں، چائنا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، ابھی پچھلے سال کورونا کال میں کتنا سخت معاملہ رہا، وہاں کے مسلمانوں نے 40 سال کے بعد قرآن کریم کو دیکھا ہے، 40 سال کے بعد۔ اور واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، جب انہوں نے قرآن پاک کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئی۔ وہاں کی حکومت نے اجازت دے دی تھی کہ اگر اس کا علاج ہے تو صرف قرآن۔ کیوں؟ وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو انہوں نے جیل کے اندر ڈالا ہوا تھا، مسلمانوں کے اوپر تشدد، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہوئے تھے، قرآن سے، دین سے، ہر اعتبار سے ان کو محروم کر رکھا تھا، لیکن وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کورونا میں تو سب غیر مسلم مر رہے ہیں اور مسلمان اکٹھے ہیں اور جیل کے اندر ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم سے جو آتا ہے ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اپنے اوپر دم کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ کیا؟ کہ قرآن۔ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہو، میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ بتائیے کتنا روز کون کتنا پارہ پڑتا ہے قرآن کا؟ گھر کے اندر بھی قرآن بند کر کے طاق میں سجایا ہوا ہے، قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک واقعہ ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ کسی آدمی نے اپنے مسجد کے ایک امام کی دعوت کی،
یہ واقعہ بہت دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا۔ امید ہے انشاءاللہ اس واقعے سے ہم لوگوں کی زندگی بدل جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ تو وہاں کے جو امام تھے، عالم تھے، انہوں نے ان کی دعوت کی گئی، کسی لوگوں نے دعوت کی۔ جب وہ امام صاحب مسجد کے ان کے گھر پہ گئے ساؤتھ افریقہ میں، تو کھانا وانا سجایا ہوا، سب کچھ رکھا ہوا، اور امام صاحب کھانا وانا کھا کے اپنی مسجد میں آ گئے۔ وہی برابر پورا سال چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ وہاں جس دن ہم نے امام صاحب کی دعوت کی تھی کہ اس میں وہاں میں نے اتنے پیسے رکھے تھے، قریب 4-5 ہزار کے قریب رہے ہوں گے، اس سے اوپر نیچے کم بتی، وہ مجھے معلوم نہیں کتنا ہوگا۔ تو وہ جو اس شوہر تھا، اس بیوی کا، اس نے کہا کہ ہاں ہم نے امام صاحب کی دعوت تو کی تھی لیکن پیسے وہاں نہیں ہے۔ اب ان کو تھوڑا شک ہو گیا، ان کو شک ہوا تھوڑا، یار امام صاحب تو ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں تو امام صاحب کے اوپر بڑی توقع تھی، بڑی امید تھی، یار ہمارے عالم نے ہمارے سر کے تاج، یار ایسا کام کر دیا۔ بہرحال تو امام صاحب نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جس کے میں یہاں دعوت میں گیا تھا وہ مجھ سے کچھ کٹ رہے ہیں، یعنی میرے ساتھ میں جس طرح پہلا بولنا، سلام دعا کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ امام صاحب نے اس چیز کو محسوس کر لیا۔ ادھر وہ اپنے دل میں ایک حسد لیے ہوئے، اب ان کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی، یار گھر میں آئے تھے اور اتنی بھی شرم و حیا نہ رہی امام صاحب کو، ہمارے پیسے اٹھا کے لے کے چلے گئے، ہم نے تو دعوت کی، عقیدت اور محبت میں دعوت کی۔ آخر اسی طرح 1 سال ہو گیا، پھر رمضان کا مہینہ آیا، یا رمضان سے کچھ دن پہلے پھر انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی، امام صاحب کی پھر دعوت کی۔ لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ جب امام صاحب کی دعوت کی تو کھانے کے بعد میں امام صاحب سے وہی پچھلے سال والا معاملہ بیان کیا کہ حضرت اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، پچھلے سال جب آپ آئے تھے ہم نے آپ کی دعوت کی تھی تو کچھ پیسے ہمارے یہاں رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ گئے، آپ کے جانے کے بعد ہمیں وہ پیسے ملے نہیں، آخر کیا معاملہ ہوا؟ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے امام صاحب، اور یہ کہا کہ کاش اگر تم 1 سال سے قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھ لیتے تو تمہیں تمہارے پیسے قرآن مل جاتے۔ امام صاحب نے کہا کہ اصل میں وہ پیسے میں نے دیکھے تھے، میں نے رکھ لیے تھے، لیکن ان پیسوں کو میں نے بطور احتیاط کے آپ کا جو قرآن شریف ہے، قرآن شریف کا جو کپڑا ہے اس کے اندر میں نے محفوظ رکھ دیا۔ اور امام صاحب نے قرآن شریف کے اندر پیسے کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ قرآن تو رکھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن تو طاق میں سجانے کی چیز نہیں ہے، تو یہ روزانہ قرآن پڑھتے ہی ہوں گے تو اٹھا لیں گے، ان کو پیسے وہاں مل جائیں گے۔ لیکن افسوس مسلمانوں کے حالات پر، وہ 1 سال گزر گیا، قرآن شریف رکھا ہوا طاقوں میں سجایا ہوا ہے، حالات کیسے بدلیں گے ہمارے؟ سوچو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، ہم حاکموں کو گالی دیتے ہیں، حاکم کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے تب حالات بدلیں گے۔ بی جے پی سرکار نہیں، اس سے بھی کٹر سرکار آ جائے، ہم اپنے اگر اعمال درست کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ کافروں کے دل بھی اللہ کے قبضے میں، اور مسلمانوں کے ایمان والوں کے دل بھی، ہم سب کے دل اللہ کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ کافروں مشرکین کے دل میں ہی خیر کی بات ڈال دیں گے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ میں جو آج بھید بھاؤ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہی مسلمانوں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کریں گے، بشرطے کہ ہم اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ ایسے ایسے حالات مسلمانوں کے آگے، میں وقت نہیں بتانے کا کہ میں آپ کو کیا ذکر کروں، انشاءاللہ موقع پھر کبھی ہوگا تو تمام حالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ تو یہ ہمارے حالات۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو بنوا دیا۔ بہرحال میں نے سنا کہ کسی ایک آدمی نے اس کو مخصوص بنوایا ہے، لیکن میں ان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بس دل کے اندر یہ نیت و خیال کریں کہ اللہ میں نے اس مسجد کو صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے میں نے بنوایا، تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، آپ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ کبھی یہ خیال نہ کرے کہ میرا نام ہو، میں نے بنوایا، نام کو مٹاؤ، اپنے آپ کو ختم کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو کہ میرا نام ہو، نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ سارے خیر کا کوئی بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، تکبر و گھمنڈ نہ ہو۔
تو سب سے پہلی بات تو بھائی آپ لوگ وعدہ کریں کہ بھائی نمازیں نہیں چھوڑیں گے. بھائی وعدہ کرو، زور سے بولو انشاءاللہ ہم ایک بھی وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی سنو، حالات اتنے خراب ہیں، یقین مانیے مسجد میں بیٹھا ہوں میں، کبھی کبھی بہت روتا ہوں تنہائی میں. مسجد میں جا کے بھی اللہ کے سامنے میں روتا ہوں کہ اللہ کیسے حالات آ گئے. ابھی تو ہماری بڑھتی عمر ہے، ابھی تو ہم بوڑھے نہیں ہیں، ابھی تو ہم جوانی ہیں، لیکن ہمارے سامنے اتنے سخت حالات. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے، معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے سامنے کیسے حالات آئیں گے. افسوس کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے اوپر. مسجد بنوا کے کھڑی کر دی، لیکن حالات اتنے خراب ہے کہ ہم اس طرف ہمارا رجوع اور ذہن نہیں. تو بھائی سب سے پہلی بات تو دیکھو یہ ہے کہ وعدہ کرو انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مسجد کو بنوایا. اور بہرحال اب بظاہر ہے کہ صرف مسجد تو بن گئی، ابھی صرف مسجد بننے سے یہ نہیں کہ سارا کام کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا، نہیں، ابھی تو نہ جانے بہت سارے کام باقی ہیں. ابھی مطلب سارا ہی کام باقی ہے، صرف نماز کے لیے اللہ نے اس کو ایک متعین کر دیا کہ نماز تم اس میں ادا کر سکتے ہو. سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ بھائی ابھی میں نے شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ مسجد کے اندر اگر کسی نے اپنا 10 روپے بھی مسجد کے لیے دیے ہیں، 20 روپے 100 روپے 1000 روپے دیے اور اس نیت سے دیے تاکہ یہ میرے پیسے مسجد میں لگ جائے، اس نے دے دیے، جیسے اس نے دے دیے اب وہ پیسہ مسجد میں لگا، چاہے کہیں بھی مسجد میں کہیں بھی لگا ہو، مرنے کے بعد اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے.